اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا علیم۔ انشاءاللہ سورہ قدر کریں گے آج، اور اس کا ترجمہ پہلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا تحقیق، انزلناہ، انزل جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نازل کیا۔ آگے اس کے دیکھیں نون ہے، تو نون اس میں جب آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہم نے، ہو اس کو۔ تو تین چیزیں آپ اس میں لکھیں گے، انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو، فی میں، لیلتی رات میں، القدری قدر کی، و اور، ما کیا، ادراکا ادراکا بہت دفعہ کر چکے ہیں، اس کا اب ہمیں اچھی طرح معنی آ جانا چاہیے۔ اس کا معنی ہم اکٹھا کیا کرتے ہیں، وما ادراکا، اور کیا بتائے تمہیں یا کیا جانو تم، ما کیا، لیلۃ القدر، لیلہ وہی ہم نے جو پہلے دیکھا ہے، بالکل وہی معنی، رات قدر کی، لیلۃ القدری، لیلۃ رات، القدری قدر، خیر بہتر ہے، من سے، الفی ہزار، شہر مہینوں، تنزلو تنزلو کا مطلب ہوتا ہے انزال سے، جیسے ہوتا ہے نازل ہونا، نازل ہوتے ہیں۔ تنزیل بیسیکلی جو ہے یہ ورڈ تھا، تنزیل کا مطلب ہوتا ہے جیسے گریجولی، تھوڑے تھوڑے کر کے اترتے جانا، تو نازل ہوتے ہیں الملائکۃ فرشتے، و اور، الروح، یہاں پر جو روح ہے اس کے معنی ہوں گے، آپ روح بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام سے مراد ہے۔ فی میں، ہا اس، دو سے مل کے بنا ہے، فی ہا اس میں، بِإِذْنِ، بی ہے شروع میں تو اس سے ہوگا معنی سے، اذن حکم، ربی رب یا پروردگار، ہم اپنے، من سے، کلی ہر، امر حکم کے لیے، سلام سلامتی ہے، ہیا یہ، حتی تک، مطلع ہو کہتے ہیں طلوع ہونا، نکلنا، الفجر فجر۔ تو یہاں تک ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جو سورہ قدر ہے یہ سورہ عبسہ کے بعد اتری ہے، عبس و تولا، اس کے بعد یہ نازل ہوئی تھی۔ اور جو سورہ قدر ہے اس کے معنی تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو لفظ یہاں پہ بتایا گیا ہے قدر، اور ہم اردو میں بھی جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا قدر، اس کی قدر تھی، تقدیر تھی، اسی طرح سے لکھا ہوا تھا۔ تو معنی بیسیکلی کیا ہے اس کے، فیصلوں کی رات۔ اس میں سالانہ فیصلے ہوتے ہیں دنیاوی امور کے متعلق، یعنی کہ جو بھی کام اس سال کے لیے اللہ تعالیٰ مقدر فرماتے ہیں وہ فرشتے لے کے اترتے ہیں گریجولی۔ تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے جیسے پورے سال کا جو سکیجول کہہ لیں آپ ایک ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے اسی طرح جیسے جیسے وقت کے ساتھ وہ حکم لے کے نیچے اترتے آتے ہیں۔ اور قدر کا کیا، ایک اس کا معنی، اسی رات میں قرآن بھی نازل ہوا۔ آیت نمبر 1 کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ انا بے شک ہم نے، انزلناہ نازل کیا اس کو، کس کو نازل کیا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کس چیز کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، کہ قرآن کو نازل کیا، کب کیا، فی لیلۃ القدر۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو ایک طرح سے کوشچن کی طرح بھی کرتے ہیں تاکہ آپ تھوڑا سا سوچیں، اور آگے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے معنی بھی آپ کو آنسر بھی بتاتے جاتے ہیں۔ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں۔ لیلۃ القدر جو ہے اس کو دیکھیں ہم اردو میں کیا بولتے ہیں، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں لیلہ تو ہوتی ہے نا رات، ہم کہتے ہیں شب قدر، ہم اس سے زیادہ تر اس کو جانتے ہیں شب قدر کی رات۔ تو
لیلۃ القدر یا شب قدر جو ہے یہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ تو یہ جو لیلۃ القدر یا شب قدر آپ کہہ لیں، اس کے نا دو معنی ہیں۔ ایک معنی اس سے یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رات جو ہے قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے کی بھی رات ہے، کیونکہ دیکھیں اسی میں ہی ہماری قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی موت لکھی ہے، کسی پہ کوئی بیماری آزمائش کچھ آنی ہے، تو وہ اسی رات کو سارے فیصلے جو ہیں فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے انسان کے اوپر جس ٹائم پر وہ چیز اترنی ہوتی ہے، وہ اس ٹائم پہ فرشتے لے کے تو آ جاتے ہیں۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ بڑی قدر و منزلت اور عظمت اور شرف رکھنے والی رات ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں جو قرآن کے نازل کرنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، کہ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس رات میں پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، فرشتوں کے حوالے کر دیا، اور پھر وہاں سے وقتاً فوقتاً 23 سال کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ 23 ایئرز میں پورا قرآن جو تھا وہ نازل ہوا۔ تو جب اس طرح سے جب ہم سوچتے ہیں کہ پورا قرآن ایک دفعہ میں نازل ہو گیا، تو اس کے معنی ایک یہ بھی ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ قرآن لوح محفوظ میں اوپر تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو پہلے آسمان پہ اتار دیا۔ تو پہلے آسمان پہ اتارا کہ رمضان کی رات کو، لیلۃ القدر کی رات کو، وہاں سے پھر گریجولی 23 ایئرز کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ قرآن اترتا گیا۔ دوسرے معنی اس کی کیا ہے کہ قرآن کا جو نزول ہوا، یعنی کہ فرسٹ ٹائم جو قرآن جب اترا تھا غار حرا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے، تو وہ رمضان کی لیلۃ القدر کی رات میں اترا۔ تو یہ دونوں معنی اس سے ہو سکتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے پورا ایٹ اے ٹائم اتار دیا اور پہلے آسمان پہ رکھ دیا، دوسرے معنی یہ کہ جب پہلی وحی جو ہوئی تھی وہ رمضان میں ہوئی تھی، تو جس کی وجہ سے پھر کہتے ہیں کہ یہ اس میں اترا۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تو وہ رمضان کی رات تھی۔ اسی طرح سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ اب یہ جو ورڈ ہے نا قدر کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ قدر یا تقدیر کہتے ہیں تو اس کے معنی ہے کسی معاملے کی تدبیر کرنا۔ اور سورہ دخان ہی کی آیت ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، دخان کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر میں آنے والی باتیں عالم بالا میں مقدر اور معین کی جاتی ہیں۔ فور ایگزامپل دیکھیں مثال کیسے کہ جیسے کسی کا مرنا، کسی کا بیمار ہونا، کسی کے رزق میں فراگی، کسی کے رزق میں تنگی، یہ تمام چیزیں نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں۔ پھر اس رات میں کثرت سے فرشتے جو ہیں وہ زمین پر اترتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تو ہمیں بتا دیا کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے انسان سے کہہ رہے ہیں کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْر، کیا بتائے تجھے کہ لیلۃ القدر ہے کیا۔ اب یہاں پہ یہ بھی کوشچن کی طرح ہی پوچھا جا رہا ہے جس کا آنسر اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں آیت نمبر 3 میں دے رہے ہیں۔ لیلۃ القدری کہ لیلۃ القدر جو ہے، قدر کی جو رات ہے، خیر من الف شہر، بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں جواب بتا رہے ہیں۔ تو یعنی کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی وہ ایک رات ایسی ہے جس میں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ برکت ہے۔ تو کیا ریزن ہو سکتی ہے اس برکت کی کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں جو
بیان کی، اور جو اتنا کہا جا رہا ہے تو کیا ریزن ہے؟ کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کی وجہ سے اس رات کو بابرکت کہا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تہبند کس لیتے اور راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی عبادت کرتے تھے اتنا وہ اور کبھی نہیں کرتے، یعنی کہ اپنی آپ کہہ لیں کہ بیسٹ جو وہ کر سکتے تھے وہ اس عبادت رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرتے تھے۔ پھر ایک اور حدیث روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کسی کو لیلۃ القدر نصیب ہو تو وہ کیا پڑھے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ یہ پڑھے۔ اب آیت نمبر 4 میں ہم دیکھیں کہ اور اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک تو اس رات میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر اس رات میں دیکھیں تنزل الملائکۃ، فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات میں۔ یہ ایسی رات ہے کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں اور اترتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دفعہ اتر گئے اور بس، نہیں، کنٹینیوسلی اس رات میں فرشتے بار 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 اترتے آتے ہیں، کیونکہ فرشتے تو بہت زیادہ ہیں۔ وہ ایسے نہیں کہ آپ کہیں کہ بس تھوڑی سی ایک جماعت اتری تھی وہ آ کے کہیں پہ ٹھہر گئی، کنٹینیوسلی اترتے آتے ہیں فرشتے۔ اور اس میں جو تنزیل کا جو ورڈ ہے نا، تنزلہ، اس کا مطلب ہی یہ گریجولی ہونا، یعنی کہ ایک جوک در جوک آپ کہہ لیں، سٹیپ بائی سٹیپ فرشتے جو ہیں وہ اترتے چلے آتے۔ پھر اس کے بعد آگے کیا بتایا گیا، والروح۔ اب روح کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اب کسی کے دماغ میں یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ فرشتے تو بات کر ہی دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ تو کہہ دیا نا، تو کیا روح جو تھے یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ نہیں تھے؟ وہ بھی فرشتہ تھے نا، لیکن پھر ان کو علیحدہ سے یہاں پہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے ان کی برکت کی وجہ سے، ان کی فضیلت کی وجہ سے، کیونکہ دیکھیں وہ باقی فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے جیسے نبیوں میں بھی بتایا کہ ہر نبی جو ہیں ان کی ایک اپنی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈفرینٹ درجات رکھے ہوئے، اسی طرح فرشتوں میں بھی جو جبرائیل علیہ السلام تھے ان کی فضیلت اور ہے، سب سے زیادہ ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ قرآن لے کر اترتے تھے، اس قرآن، اس وحی کی وجہ سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو علیحدہ سے یہاں پہ بتایا۔ اچھا، یہ فرشتے جب اترتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اتنے اترتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں پہ کوئی فرشتہ نہ ہو، چپے چپے پہ ہر جگہ فرشتے ہوتے ہیں، اور پوری زمین کو آسمان کے درمیان، آسمان زمین کے جو بھی ہر شے کو ڈھک دیتے ہیں، یعنی کہ پورا ایک ایک جو ایریا ہے فرشتے اس کو کور کر دیتے ہیں۔ اور اس میں آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ خود نہیں اترتے فرشتے کہ کہیں اپنی مرضی سے اتریں، لیلۃ القدر کی رات ہے تو چلو ہم نیچے ہم بھی چلیں، فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ اتنے وہ فرما بردار ہیں فرشتے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں ایز اٹ از وہ چیز وہ کرتے ہیں۔ من کل امر، ہر حکم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں ہر حکم لے کر فرشتے اترتے ہیں۔ اور یہ حکم کیا ہے؟ یہاں پہ حکم سے مراد ہے انسانوں کی تقدیریں، انسانوں کی تقدیریں لے کر اترتے ہیں۔ پھر اس میں یعنی کہ اگلے سال میں انسانوں کے لیے جو فیصلے اللہ تعالیٰ نے کرنے ہوتے ہیں وہ فرشتے ان سب فیصلوں کو لے کر اترتے ہیں۔ پھر اس کے بارے میں کچھ جیسے احادیث ہیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رات میں جب فرشتے آتے ہیں، حضرت انس سے ہے کہ شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ میں آتے ہیں اور جس شخص کو قیام و قعود اور ذکر میں مشغول دیکھتے ہیں تو اس پہ صلوات بھیجتے ہیں۔
اور رحمت کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے۔ تو یعنی کہ اب جو لاسٹ 10 دیکھیں نائٹس ہوتی ہیں نا، جو آخری عشرہ ہے، تو اس میں اگر کوئی لیلۃ القدر کی ایک رات تو ہوگی، لیکن ہمیں نہیں پتہ کون سی ہوگی، تو وہ جو بھی رات ہوتی ہے، اور اگر وہ رات ہو گئی لیلۃ القدر کی، اس وقت جو بھی انسان نماز کے لیے کھڑا ہوگا یا بیٹھ کے عبادت کر رہا ہوگا، قیام کا مطلب تو کھڑا ہونا ہوتا ہے نا، نماز میں کھڑے ہوگے، قعود کا مطلب بیٹھنا، تو آپ بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں یا کھڑے ہو کے کر رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، تو ایسے لوگوں کے اوپر فرشتے جو ہیں اس وقت آ کے صلوات بھیجتے ہیں۔ صلوات جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجتے ہیں نا، یعنی کہ سلامتی ان کے اوپر، دعا بھی ان کے لیے اچھی دعا، اور پھر رحمت مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ان پہ رحمت کر دے۔ ہمیں رحمت چاہیے نا، رحمت ہم سب کو پتہ ہے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہم اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتے۔ آپ جتنے مرضی اعمال کریں، اگر آپ پوری پوری رات بھی اٹھ کے عبادت کریں، ساری رات ہم عبادت کریں، پورے پورے سال روزے رکھیں، کوئی گناہ نہ کریں، تو بھی ہمیں یہ گارنٹی نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا ہے کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں بھی صرف اللہ کی رحمت سے جاؤں گا۔ تو کبھی بھی آپ نے دعا مانگنی ضرور مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم کر دے، اپنی رحمت کر دے۔ رحمت ہوگی تو جنت کے چانسز ہوں گے۔ اعمال آپ کے ہم جتنے بھی مرضی کر لیں، جنت بہت بڑی چیز ہے، اعمال اس لیول کے کبھی ہو نہیں سکتے۔ تو رحمت مل گئی اللہ کی، سب سے بڑی نعمت ہمیں مل گئی، تو یہ ہم نے ضرور اللہ سے اس کی دعا کرتے رہنا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے، جبرائیل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مومن مرد یا عورت ایسی نہیں جس کو وہ سلام نہ کرتے ہوں، سوائے اس کے، سوائے کس کے؟ ایک تو یہ کہ جو شراب پیتا ہے، جس کے گھر میں شرابی لوگ رہتے ہیں نا، کوئی بندہ جو شراب پیتا ہے وہ، اور جو خنزیر کا گوشت کھاتا ہو، تو وہاں پر فرشتے نہیں اترتے، یہ اس جگہ کو اوائڈ کریں گے۔ باقی کہتے ہیں کہ چونکہ جیسے میں نے ابھی پہلے مینشن کیا ہے کہ یہ ہر چپے چپے پہ فرشتے آتے ہیں، ہر مسجد میں، ہر گھر میں جاتے ہیں، مسلمانوں کے گھر، کیونکہ دیکھیں باقی جگہوں میں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ جو نان مسلم ہیں ان کے گھر میں شرابیں بھی ہوتی ہیں، پورک بھی کھاتے ہیں، تو جو مسلمانوں کے گھر ہیں وہاں پر، اور اگر وہاں پہ لوگ عبادت کر رہے ہوں گے تو جائیں گے، تو کوئی بھی جو کھڑا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تو یہ فرشتے وہاں پہ انٹر ہو جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ اس کا ایک جو سائن آپ کہہ لیں، اس کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ عبادت کر رہے ہوں اور اچانک سے آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جیسے آپ کے نا گوس بمپ ہونے لگ گئے، آپ کے بال کھڑے ہو گئے ایک دم سے نا، آپ کو لگا ہے، تو کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اس وقت نا اس کو چھوتے ہیں بندے کو، تو اس سے اس کے ایک دم سے ایسے، کیونکہ ہمیں فرشتے نظر تو نہیں آتے، تو لیکن یہ ایک سائن ہے اس کا کہ آپ کے پاس فرشتے تھے۔ دوسرا پھر میں نے اور جگہ پہ یہ بھی پڑھا تھا کہ فرشتے کہاں داخل نہیں ہوتے، یہ فرشتے ہر جگہ داخل ہوں گے، سوائے ایک ہم نے چیز دیکھ لی شراب والی جگہ، جو شرابی ہوتا ہے رہتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ جو خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، لیکن اس میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ جیسے اگر آپ کے گھر میں میوزک چلتا ہے، میوزک ہے نا، کوئی بھی موویز بچے دیکھتے ہیں، کارٹون دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں ہر چیز کے اندر میوزک ہوتا ہے، تو اگر کسی کے گھر میں میوزک چل رہا ہے تو فرشتے نہیں آئیں گے۔ اگر کسی گھر میں کتا ہے، فرشتے نہیں آئیں گے۔ پھر اگر کسی گھر میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، جیسے آپ دیکھیں ہم اپنی پکچرز لگا لیتے ہیں نا، یا کیلنڈر ہوتے ہیں ایسے جن کے اوپر پکچرز بنی ہوئی ہوتی ہیں، یا ہم نے کوئی ایسے وہ جو ہوتی ہیں اسٹیچوز، ڈیکوریشن کی چیزیں، چھوٹے چھوٹے اسٹیچو بنے ہوئے ہوتے ہیں، گھوڑے بنے ہوئے ہیں، یا اس میں کوئی اور چیزیں ڈفرینٹ ڈالز بنی ہوئی ہوتی ہیں، ایسی کوئی بھی چیز اگر کسی کے گھر میں ہے، تو پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ رمضان کے اندر جب لیلۃ القدر یا آخری عشرہ آئے گا تو اس رات میں فرشتے اس کے گھر میں نہیں آئیں گے۔ تو اب چونکہ رمضان آنے والا ہے تو ہم سب نے اپنے گھر کو جا کے جائزہ لینا ہے کہ ہمارے گھر میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم کھڑے عبادتیں ہی کرتے رہ جائیں اور فرشتے آ ہی نہیں رہے آپ کے گھر میں، تو اس کا مطلب وہ آپ کے لیے رحمت کی دعا نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے رکھنے کا تو کم از کم اس ٹائم پہ ہٹا دیں، رمضان کے لیے اپنی کلیننگ کر لیں،
پھر بعد میں ہوگی تو آپ لگا لیں واپس، ویسے بعد میں بھی نہیں لگانے چاہیے کیونکہ آپ کو آلویز فرشتے چاہیے۔ تو رمضان کی تیاری کے لیے ہم نے اپنے اپنے گھروں کو چیک کرنا ہے، کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں تو ہم اس کو اٹھا دیں وہاں سے۔ پھر اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں عبادت ہم سب کرتے ہیں نا، لیکن یہاں سے کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ آپ نے انٹینشن بھی کرنی ہے، خالی ویسی کھڑے ہو کے عبادت نہیں کر رہے، نیت کریں۔ ایک آپ کے دل میں ایمان ہونا چاہیے، I'm doing it for the sake of اللہ۔ آپ مخلص ہوں، اخلاص کے ساتھ۔ دوسرا آپ نے اپنے اندر کیا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے اس کا اجر چاہیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس سے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوں گے معاف کر دیں گے۔ پھر اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس رات کو کوئی بندہ پائے لیکن اپنی بخشش نہ کرا سکے تو وہ بہت ہی بد نصیب انسان ہے۔ تو یعنی کہ اس رات میں انسان کو اپنی بخشش کرا لینی چاہیے۔ اللہ کے ایسے کہتے ہیں نا، جیسے آپ پاؤں پکڑ لیں، بس گر جائیں اللہ کے آگے، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ ہمیں نہیں پتہ اگلا رمضان دیکھنا قسمت میں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، تو یہ رمضان جو ہے، اور اگر اس رمضان میں انسان کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں آنر کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد میں آیت، لاسٹ آیت جو ہماری 5th آیت ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سلامن، سلامتی ہے۔ یہ سلام جو ہے، یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، یا سلام، اللہ تعالیٰ بھی سلامتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ہم سلام بھی کرتے ہیں نا، السلام علیکم، وہ بھی سلامتی کی دعا ہے۔ تو یہ سلامن، سلامتی ہے، ہیا، یہ یعنی کہ کیا، یہ لیلۃ القدر کی رات، حتیٰ یہاں تک کہ مطلع الفجر، کہ صبح ہو جائے، صبح ہونے تک اس رات میں رحمت اور برکت ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بس ایک مومنٹ کے لیے آتی ہے۔ یہ بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا، شاید ہمارے ملک میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ بس وہ ایک کپل سیکنڈ کے لیے آتی ہے نا یہ، اور اس کے بعد بس ختم۔ تو جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ فجر کے ٹائم تک یہ رات رہتی ہے اور اس رات کی فضیلت باقی رہتی ہے۔ اب اس میں بات ہوتی ہے کہ جیسے اکثر لوگ آرگیومنٹ کرتے ہیں، ہم نے بھی بہت سنا ہوگا کہ کون سی رات ہے، وہ پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری، چوتھی، کون سی ہے یہ، 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، بالکل طاق میں ہے، لیکن ان ساری راتوں میں سے بھی کون سی رات ہے؟ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون سی زیادہ ہے۔ جیسے میں تو اسی خیال کے ساتھ I was raised کہ یہی ہم لوگ سنتے ہوتے تھے کہ 27 کی جو نائٹ ہے نا وہ ہے، اور ہم دیکھا ہے آپ نے اہتمام بھی پاکستان میں 27ویں کا بہت زیادہ کیا جاتا تھا، تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ 27ویں کو ہوئے گی لاسٹ میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا اس کے بارے میں۔ اور اس کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے نا حجرے سے باہر نکلے، اور جیسے باہر آئے تو انہوں نے آ کے کہا لوگوں سے کہ اور یہ کس سے ہمیں روایت پتہ چلتی ہے کہ عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلے اور آپ نے لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے کہ کون سی رات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ کون سی نائٹ ہے، تو وہ جلدی سے باہر آئے کہ میں اپنے لوگوں کو بتا دوں کہ کون سی رات ہے۔ اتنے میں انہوں نے کیا دیکھا، 2 مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ وہ لڑنے کی وجہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جیسے ان کو ختم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں باہر آیا تھا کہ تم لوگوں کو میں آگاہ کر دوں کہ وہ کون سی رات تھی لیلۃ القدر کی، لیکن اس کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے اس کو اٹھا دیا، یعنی کہ وہ میرے دماغ سے ہی نکل گئی چیز، اللہ نے مجھے بھلا دی یہ چیز۔ پھر انہوں نے کہا کہ شاید اسی میں تم لوگوں کی بہتری تھی، اور اسے تم آخری عشرے کی 7، 9، 5ویں راتوں میں تلاش کرو۔ تو اب یعنی کہ ساری طاق راتیں ہمارے لیے ہو گئیں، تو ہمیں ہر
طاق رات میں اسی طرح عبادت کرنی ہے جیسے آپ یہی سوچیں کہ لیلۃ القدر ہے، کوئی بھی ہو سکتی، 21ویں بھی ہو، اور یہ ہوئی ہیں ملٹیپل ٹائم کہ پچھلے کئی رمضانوں میں ہم لوگ جیسے ایک ہوتا تھا کہ ہمارے ذہن میں تو آتی تھی چلو 27ویں ہوگی، لیکن جو علامات ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ لیلۃ القدر کی کچھ سائنز ہوتے ہیں جو ہمیں اسکالرز وغیرہ نے بتائیں، تو وہ آپ کو نیکسٹ جب آپ کو پتہ چلتے ہیں ڈے میں، پھر آپ کو سم ٹائم افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں نے اس رات میں عبادت کر لی ہوتی۔ تو اگر وہ پہلی میں ہی آپ کو نظر آ گئے تو پھر سمجھیں کہ پھر آگے کو مطلب پتہ نہیں پھر ہوگی، واللہ عالم، عبادت تو ہم نے سب نے ہی کرنی ہے۔ تو اس کے سائن اگر آپ لوگوں کو کچھ اس کے پتہ ہو کہ کیسے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کی کچھ چیزیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں کچھ احادیث سے، وہ یہ ہیں کہ یہ رات جو ہوتی ہے نا بڑی ٹھنڈی قسم کی رات ہوتی ہے، چاہے سخت گرمیوں کے بھی دن ہوں تو اس رات میں آپ کو نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، بالکل ماڈریٹ قسم کی ہوگی، ایکسٹریم ویدر نہیں ہوگا۔ پھر دوسری چیز آپ دیکھیں کہ جب اس کی اگلی صبح ہوتی ہے، اگر آپ فجر کے ٹائم پہ باہر نکل کے دیکھیں جب سورج نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو سورج جو ہے تو اس میں آپ کو جو سورج ہوگا وہ سورج کی تپش نہیں ہوگی۔ تو جب آپ اس سورج کو دیکھیں گے، جیسے ہم دیکھیں ہم سورج نکل رہا ہوتا ہے آپ اس کی طرف دیکھیں، آپ ڈائریکٹ دیکھ نہیں سکتے نا، اس کی شعاعیں ہوتی ہیں کافی زیادہ۔ اور اگر گرمیوں کے دنوں میں آپ دیکھیں کہ کبھی سورج کا جب نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے، اگر آپ اس وقت دیکھیں تو آپ کو نہیں آپ نظر ڈال نہیں سکیں گے اس کے اوپر۔ لیکن جو اگر وہ لیلۃ القدر تھی رات میں تو اس کا جب سورج ایسا ہوگا کہ جب آپ اس کی طرف دیکھیں گے تو اس کی ریز نہیں ہوں گی، سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں نا، اور کیسا سورج آپ کو لگے گا، جسٹ ایک تھالی کی طرح، بالکل سرکل ایک تھالی کی طرح جیسے پلیٹ ہوتی ہے ایسے نظر آئے گی، اور وہ اتنا برائٹ بھی نہیں ہوگا، تو آپ دیکھنے میں آپ کو چاند ہی کی طرح کا لگے گا وہ۔ یہ بھی ایک اس کی نشانی ہوتی ہے۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، چپے چپے پہ۔ تو اب جب جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے تو فرشتے اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں، تو فرشتوں کے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پر ہوتے ہیں نا بہت زیادہ، تو پورے آسمان ہر چیز کو کور کر لیتے ہیں، تو جو سورج کی بھی جو شعاعیں سب ان کے پیچھے کور ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ سورج کو دیکھتے ہیں تو سورج آپ کو اس طرح سے نہیں لگتا، اور ٹھنڈ ہوتی ہے اس رات میں، آپ کو کوئی جانور پیچھے بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ کچھ علامات ہیں جس سے ہمیں کہ تھوڑا سا ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ اچھا یہ کون سی رات تھی جو لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ کے اندر دیکھیں سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہماری کیلکولیشن میں تھوڑی غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم اکثر کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ چاند نظر آتا ہے یا کہہ دیتے چاند نظر نہیں آیا تو جی روزہ جو ہوگا نہیں ہوگا، تو اگلے دن آپ دیکھتے ہیں تو جب چاند نکلتا ہے تو وہ سیکنڈ کا ہوتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ تو ہمارا ایک مس ہو گیا۔ اب جب آپ کی کیلکولیشن اگر غلط ہو جاتی ہے تو اس کے حساب سے پھر آپ کی طاق راتیں بھی چینج ہو جائیں گی، ہے نا۔ تو اٹ میک سینس کہ آپ نے جب اینڈ پہ پہنچے عشرے پہ تو جن راتوں کو اب آپ طاق کر کے پڑھ رہے ہیں وہ ایکچولی ایون نائٹس ہیں، اور جو ایون نائٹس آپ کہتے ہیں وہ طاق ہو گئی۔ تو بیسٹ یہ ہوتا ہے اگر ہمت ہو، توفیق دے اللہ، تو جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں تو کرنا کیا چاہیے کہ ایون اینڈ آڈ دونوں میں عبادت کر لیں، تاکہ جو بھی ہوگی تو آپ کی لکھی جائے گی۔ دوسرا کیا فائدہ ہوگا آپ کو کہ اگر وہ ایون ہی تھیں اور آپ نے پھر بھی عبادت کر لی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کی عبادت جو ہے وہ کتنی 70 ٹائم مور عبادت ہے جو بھی آپ کے، تو کہ ون ون سچویشن آپ کے لیے۔ بلکہ یہ نہیں ہو کہ ہم کہیں اب آج تو ایون نائٹ ہے آج ہم ریسٹ کریں گے، کل اٹھ کے ہم نے پوری رات جاگنا ہے۔ کوشش کریں کہ ہر دن تھوڑا جتنا بھی میکسیمم کر سکتے ہیں کر لیں۔ یہ دماغ میں رکھا کریں کہ جیسے ہم دیکھیں ہم اپنے ایگزامز کی تیاری کیا کرتے تھے، آپ سب کو یاد ہوگا ہم سب نے ایگزامز دیے ہیں، تو پاکستان میں جیسے وہ میٹرک کے آگے ایف ایس سی وغیرہ کے لوگ کرتے ہوتے تھے تو کس طرح رات رات جا کے کرتے تھے، اور یہی سوچتے تھے کہ بس یہی ٹائم ہے، بس کوئی نہیں، 1 مہینے کی بات ہے نا، 10 دن کی بات ہے نا، کوئی نہیں اس میں عبادت کر لیں یا اس میں اپنی پڑھائی کر لیں، ایک دفعہ رزلٹ آ گیا تو ساری چیزیں پھر تو بعد میں آرام ہی آرام ہے۔ ایسے سوچیں کہ بس یہ 10 دن ہیں، اس 10 دن میں اپنی سر توڑ کوشش کر لیں جو بھی کر سکتے ہیں، کہ یہ پتہ نہیں اگلا سال ہمیں یہ دیکھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، تو یہ عبادت کر لیں جتنی اس میں ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ پھر اس رات میں چونکہ ہمیں دیکھا کہ فرشتے اترتے ہیں
تو اتنی رحمت اور خیر اس رات میں ہے، اتنی برکت ہے کہ ساری رات یہ سلسلہ کنٹینیوسلی اسی طرح ہی چلتا رہتا ہے۔ اب تھوڑا سا ایک سوچنے کی بات ہے کہ اس رات کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی یہ فضیلت بنا دی کہ رات فضیلت والی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی وجہ سے۔ کس کے قرآن کی وجہ سے؟ کون سی کتاب کی وجہ سے؟ یہ جو آپ کے میرے اس وقت ہم سب کے آگے کھلی پڑی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر اس قرآن کے اترنے کی وجہ سے اس رات میں اتنی فضیلت آ جاتی ہے، تو جس دل پہ یہ قرآن اترتا ہے اس دل کا کیا حال ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں آپ سب میری بات نا؟ آئی ہوپ کہ آپ سب کے دلوں پہ جب قرآن اب یہ اتر ہی رہا ہے نا، ہمارے دلوں میں اتر رہا ہے، ہم سوچیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس رات میں قرآن اترے اس کو فضیلت دیں، اور جس دل پہ قرآن اثر کر رہا ہے اس کو فضیلت نہ دیں؟ تو اپنے آپ کو، ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو چنا ہے اس چیز کے لیے۔ آپ کا یہاں آنا یہ آپ کی بڑائی نہیں ہے، یہ کسی بلانے والے کی بڑائی نہیں ہے۔ اصل کال جو ہمیں آتی ہے نا، ہمارے رب کی طرف سے آتی ہے۔ ہم یہاں پہ اکٹھے بیٹھیں کیونکہ یہ ہمارے اللہ کا ڈیسیژن تھا۔ ہم نے اس میں بھی سورہ میں پڑھا نا، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، ہر چیز رب کے حکم سے ہوتی ہے۔ تو جب ہمیں یہ بات اب پتہ چلتی ہے کہ اس قرآن کی اتنی فضیلت ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتا چاہیے نا بار بار، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہمارے شکر میں تھوڑی سی کمی ہو جائے، پھر اللہ یہ ہم سے چھین لے، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ جب کسی کے پاس قرآن ہی نہیں، کہاں جائیں گے؟ ہدایت کی چیز اللہ نے چھین لی۔ ہدایت کس چیز کی؟ آخرت کی۔ کہ آخرت میں کہاں جانا ہے؟ جب قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ کرو گے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ پھر آپ کو پتہ ہے سورہ حشر ہم سب کو پتہ ہے اس کے بارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا تو کیا ہوتا؟ پھٹ جاتا خوف سے اللہ کے۔ تو ہمارے دل کیوں نہیں پھٹتے؟ ہم پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہیں۔ ہم نے یہ پروف کر کے دیا ہے کہ ہم پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ ہمارے آگے قرآن پڑھا جائے یا قرآن کی بات کی جائے، ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر ہوتا ہے پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بھی جو ہوتا ہے، ہاں آخرت بھی دیکھیں ہم بھول جاتے ہیں نا۔ تو یہ بار بار پھر یہ باتیں اپنے ذہن میں لے کے آیا کریں کہ اگر پہاڑ پہ بھی، تو ہماری پہاڑ کے آگے کیا حیثیت ہے؟ پہاڑ تو بہت بڑا ہے، اور جتنا اوپر سے نظر آتا ہے اتنا ہی وہ نیچے بھی ہے زمین کے، جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن سے سیکھ سکیں، اس قرآن سے اثر لے سکیں۔ ابھی ہم اس کے بعد جو سورہ پڑھیں گے نا ایک، تو اس میں آپ دیکھیں وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِین، یہ والی جو سورہ ہے، اس میں بھی دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی کہ سورہ میں ایک ایک کا انڈیویجول نام لے کے بتایا گیا ہے۔ ان کی اہمیت کی کیا وجہ تھی؟ پیغمبر اور وحی، کیونکہ وہاں پر بھی قرآن تو نہیں، وحی جو ہے قرآنی کتاب، آسمانی کتابیں ہوتی ہیں نا، تو وحی اور پیغمبروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو امپورٹنس دی، ان چیزوں کو امپورٹنس دی، اور 3 کتابیں ان کے اوپر اتری، جیسے کہ انجیل، تورات اور قرآن مجید۔ تو یہ جو بلد الامین ہے، یہ کیا ہے؟ مکہ ہے۔ بلد الامین مکہ کو کہتے، تو مکہ میں ہی قرآن پاک نازل ہوا تھا نا۔ طور سینین پہ کیا تھا؟ تورات، نبی وہ جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، تختیاں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جگہیں بھی بابرکت ہو جاتی ہیں، جس جگہ پہ بابرکت چیز اترتی ہے۔ اب اسی سے اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں زمین پر جو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہیں وہ کون سی ہیں؟ جی، مسجدیں، بالکل، مسجدیں، کوئی بھی مسجد حرام تو بہت ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے۔ تو مسجدیں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے لیے زمین پر جو بدترین جگہ ہے، سخت ناپسندیدہ جگہ، وہ کون سی ہے؟ جہاں پہ بت ہوں گے. کہ آپ سب بتائیں. مجھے اگر کسی کا آنسر پتہ چل جائے نا تو that would be great، کہ مجھے کہ آپ لوگوں کو اس کا اندازہ ہے کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے. کہ کیا چیز آپ نے کہا کہ جہاں پہ شراب ہوتی ہے، جہاں پہ بت ہوتے ہیں، فحاشی ہوتی ہے. اور اگر میں آپ کو چیز بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے سن کے. اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ ناپسند ہے، بازار، مارکیٹ، اسٹورز، شاپنگ، بازار. بالکل. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ جو بری جگہ ہیں وہ بازار ہیں. کوشش کرنی چاہیے کم سے کم بازار میں جائیں. وہ بھی بازار ہی اب آج کل ہمارے بازار گھروں میں پہنچ چکے ہیں. پہلے تو ہمارے بازار ہوتے تھے نا، جاتے تھے ڈرائیو کر کے، اب آن لائن تو گھر پہ ہی ہو گئی ہر چیز اویلیبل. اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک دفعہ اس دعا کا ذکر کیا تھا کہ بازار کی دعا ہوتی ہے مارکیٹ پلیس میں جانے کے لیے. تو وہ دعا ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور اتنا اجر کس وجہ سے؟ اتنا اجر کس وجہ سے؟ کیونکہ بازار میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو گناہ کے ہوتے ہیں. اسی میں آپ دیکھیں عورتیں ہوتی ہیں بے پردہ پھر رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ انٹریکشن ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ مرد عورت کو علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے، بازار میں سب اکٹھے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، شاپنگ کرنے عورتیں جاتی تو آدمی ہی بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ اب کا مجھے نہیں پتا، لیکن پہلے ٹائمز میں تو ایسے ہوتا تھا کہ وہ چوڑیوں کی بھی دکانیں ہوتی تھی، تو وہاں عورتیں چوڑیاں پہناتی، آدمی ہی پہنا رہے ہو، ہاتھ پکڑ پکڑ کے چوڑیاں بھی پہنا رہے ہوتے تھے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نافرمانی کے کام ہے. پھر آپ دیکھیں لوگ جیسے آج کل، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، ہاں میک اپ سے بالکل. اور آج کل آپ دیکھیں زیادہ تر مارکیٹ پلیس، یہ جو مالز ہیں، یہ ڈیٹنگ پلیس بھی بنی ہوئی ہے. یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس طرح سے آپ نے دیکھا ہے نا کہ وہاں پہ لڑکے لڑکیاں آ جاتے ہیں. بس کچھ لوگ آتے ہی صرف اس لیے کہ چلیں ہمیں لڑکیاں نظر آئیں گی، لڑکیاں جاتی لڑکے نظر آئیں گے وہاں پہ. بہت سے میں نے ایسے دیکھے وہاں پہ، تو سنی باتیں اس طرح کی کہ وہاں پہ آتے ہیں. تو اور دوسری چیز دیکھیں بازاروں میں کیا ہوتی ہے، بازاروں میں ایک جھوٹ بھی بہت بولا جاتا ہے، کیونکہ لوگ اپنا سودا، اپنی چیزیں بیچنے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں اس میں. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے. ایک دفعہ مجھے بڑی ایک اچھی چیز لگی، کہتے ہیں کہ امام کعبہ، وہ تو کافی سارے ہیں نا، تو ایک ان میں سے کوئی تھے، مجھے نام ایگزیکٹ نہیں یاد، پتہ نہیں سدیس تھے یا کون تھے. تو ایک دفعہ ان کے ساتھ کوئی بندہ، تو وہ ان سے کوئی بات کر رہا تھا. تو جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو اس کے بعد وہ بندہ ان کے پاس آیا، ان سے بات بھی کرنے لگا. تو پھر وہ وہاں سے نکلنے لگے تو یہ ان کے ساتھ ہی چل پڑا نا. تو کہتے کہ جب ہم نکل کے جا رہے تھے تو مسجد سے نکلتے ہی باہر ساتھ سارے بازار ہوتا تھا نا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے، جو امام تھے، انہوں نے شارٹ کٹ تھا وہاں سے جانے کی بجائے، تو وہ اتنے لمبے راستے سے چل کے وہ باہر نکلے ہیں جو بازار کو اوائڈ کرتے ہوئے. تو یہ آدمی نے دیکھا، اس کو تو نہیں پتا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ یہاں سے سامنے سے نکلتے تو اتنا شارٹ کٹ تھا، سیدھے ہم وہاں پہ پہنچ جاتے، اور آپ نے اتنا لمبا راستہ اس کے لیے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو بازار ہے نا، یہ اللہ کی ناپسندیدہ ترین جگہ ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس جگہ سے گزروں جو چیز اللہ کو پسند نہیں. تو میں اس وجہ سے میں لمبا راستہ اختیار کرتا ہوں، چھوٹے سے نہیں جاتا، کیونکہ میں بازار میں گھسنا نہیں چاہتا. اور مجھے سوچ کے اتنا آ رہا تھا کہ ہم لوگ تو بعض اوقات شاپنگ کتنے شوق سے ہم لوگ کرتے ہیں. ضرورت کی چیزوں کے لیے آپ جا سکتے ہیں. اب یہ بھی نہیں کہ اب آپ نے گروسری لینی، آپ بیٹھی ہوئی میں تو جا ہی نہیں رہی کہ اللہ کو ناپسند ہے، اب تو وہ فرشتے ہی اتاریں گے، منسلوا ہی اترے گا میرے گھر میں. اب تو نہیں، آپ نے جانا ہے، یا پھر جانا بھی ہے تو کوئک ٹرپ. کوشش کریں کہ مارے نہ پھرتے رہیں، ایک سٹور سے نکل دوسرے میں جا، جسٹ سیک آف آپ اپنا ٹائم کل کرنے کے لیے کہ بھئی چلو دیکھتی ہوں کوئی ڈیل تو نہیں لگی ہوئی، کچھ یہ تو نہیں ہوا. ضرورت کی چیز لیں اور نکل آئیں اس جگہ سے، کیونکہ ضرورت کی تو دیکھیں ہمیں کرنی ہی کرنی ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان جگہوں کی بھی امپورٹنس ہو جاتی ہے. اسی طرح کوئی مکان، کوئی گھر جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے،
کوئی مکان کوئی گھر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس جگہ بھی آپ دیکھ لیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہمارے لیے بھی گھر کھلا ہے، تو دیکھیں ان کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں برکتیں نازل کرتے ہوں گے۔ تو کبھی بھی اپنے دل میں یہ بات نہ لے کر آیا کریں، اگر کبھی کہیں پہ گیدرنگ ہو بھی جائے یا جانا بھی پڑے، کہ آپ کو نہیں پتا اس کی وجہ سے اللہ کتنی بڑی کسی آزمائش سے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی پریشانی آنی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے نکال دیتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس خیر و برکت کی وجہ سے آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ کیسے وہ خیر و برکت آئے گی، اللہ نوز دا بیسٹ، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام صرف عمل کرنا ہے، آگے کا کام دینے والی وہ رب کی ذات ہے، وہ دے گا، اور کس طرح دے گا، اور وہ بہترین طریقے سے دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں برکت زیادہ ہوتی ہے، تو وقت بھی ہو گیا، جگہ بھی ہو گئی۔ اب اوقات میں دیکھیں جیسے ہم تہجد کا ٹائم، مارننگ جو رات کا جو ہوتا ہے، رات کا پہر، تہجد کا ٹائم بہت بابرکت ٹائم ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور بندوں سے کہتے ہیں ہے کوئی بیمار جس کی میں بیماری دور کروں، شفا دوں، ہے کوئی جس کے پاس فقر و فاقے میں ہے تو میں اس کو رزق عطا کروں، کہ مانگو، آؤ مجھ سے مانگو۔ ہمیں دنیا میں کوئی ایسا کہے کہ بھئی آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی آپ کی حاجت کوئی ہے، کوئی ایسی چیز میں آپ کی کسی کام آ سکوں، بتائیں، کتنا اچھا لگتا ہے ہمیں کہ کتنی اچھی ہے، دیکھو خود آگے ہو کہ مجھے پوچھ رہے ہیں کوئی آپ کی میں کسی طرح کی مدد کر سکوں۔ تو یہاں تو رب ہے، اللہ خود ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضرورت کوئی حاجت آپ کی ہے تو میں پوری کروں۔ بیسٹ ٹائم ہے، اگر آپ کی لائف میں کوئی پریشانی ہے، کوئی آزمائش ہے، اٹھ کے دیکھ لیں۔ اس کے بارے میں کچھ اسکالر نے ایک کہا تھا تو میں نے سنی، تو کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی پریشانی چل رہی ہے اور آپ تہجد میں نہ اٹھ سکیں تو آپ جان لیں کہ وہ آپ کی پریشانی بڑی نہیں ہے۔ آپ کی پریشانی اگر اتنی بڑی ہوتی تو اس کی تو جان پہ بندے کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ کہ اب دیکھیں اللہ رحم کرے گھر میں کوئی بیمار ہو، اب ماں ہوتی ہے، بچے بیمار ہوں تو کیا حال ہوتا ہے، ماں کا نیند نہیں آتی ساری رات اسی بے چینی میں، تو اس کو تو لگی ہوگی، وہ تو کہے گی کہ ہاں میں اللہ، وہ تو جان بوجھ بھی بیٹھی ہوئی ہوگی، تو اس کو دیکھیں کہ قدر وہ خود ہی اٹھے گی تہجد میں کہ نہیں مجھے دعا مانگنی ہے اپنے بچے کے لیے۔ یا آپ کی جاب چلی جاتی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، سوچتے کیا کریں گے، اتنی پریشانی چل رہی، تو آپ اٹھیں گے نا اپنی ضرورت کو کہ نہیں مجھے اٹھنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے باوجود بھی اٹھ نہیں پا رہے تو اس کا مطلب کہ وہ اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے آپ کے لیے، ہوتی ہے تو آپ خود اٹھتے ہیں۔ تو اسی سے اب ہمیں کیا باتیں پتہ چلیں کہ جگہوں کی بھی امپورٹنس ہو جاتی ہے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ وقت کی بھی امپورٹنس ہو جاتی ہے۔ اب یہ شب قدر اور یہ بلد الامین، یہ ساری چیزوں کو عزت اس قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ اب آپ لوگ اپنا اپنا جائزہ لیں، ہم سب بیٹھ کے سوچیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم نے قرآن کو سمجھنا شروع نہیں کیا تھا، اس وقت میں اور اب کے وقت میں دیکھیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی برکت، اللہ کی طرف سے کوئی فضیلت یا آپ کی عزت میں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میری، اب میں کہیں باہر کسی سے ملتی ہوں تو لوگ مجھے عزت سے دیکھتے ہیں، یا کہ لوگ ایسے سے مجھے آ کے ملتے ہیں کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، میں ان کو جانتی بھی نہیں تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو قرآن کی وجہ سے، تو اسی طرح اگر انسان قرآن حفظ کر لیتا ہے پھر سوچیں اللہ اس کو کتنی قدر و منزلت دیتے ہیں۔ جس کے دل کے اندر وہ چیز ایک سیف ہو جاتی ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور بہت زیادہ دیتے ہیں۔ تو ہم جتنا بھی ہو سکیں اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، جوڑیں اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو، اور جتنا حد تک کوشش کریں، چاہے نہیں آپ میمورائز کر سکتے، ایک آیا کر لیں، ایک آیا کا ایک پورشن کر لیں، لیکن کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک سورہ کر کے اب آپ چھوڑ دیں کہ نہیں بس یہ کرنی تھی، یہ امپورٹنٹ تھی، باقی نہیں۔ جب تک توفیق اللہ نے دی ہے، چاہے ایک آیت نہیں کر پاتے نا تو ایک دن میں اس آیت کی 3 ورڈ یاد کر لیں، بس ایک کر لیں، ایک ورڈ تو ہو جائے گا نا ایزیلی۔ روزانہ جب آپ ایک ایک 2 ورڈ کر کے بھی یاد کریں گے تو آپ سوچیں مہینے میں کچھ آیات تو یاد ہو ہی جائیں گی۔
تو اسی طرح کرتے کرتے اللہ تعالیٰ قرآن بھی یاد کرا دے گا. آپ کو لگتا ہے کہ مشکل ہے، ہم سب کو لگتا ہے، لیکن اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ قرآن مشکل نہیں ہے، قرآن بہت آسان ہے. اور جب دیکھیں ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس قرآن کو، میری خواہش ہے کہ میں اس کو حفظ کروں، اور میں نے اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، حفظ بھی کرنا ہے، سمجھنا بھی ہے، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ وہی اجر لکھ دیں گے جو پورا قرآن ختم کرنے والے کو ملے گا. اور اگر اس دوران میں انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے وہی اجر لکھا جائے گا، لیکن نیت شرط ہے. جب تک آپ یہ نیت نہیں کریں گے نا تو آپ کو وہ نہیں ملے گا ریوارڈ. تو انشاءاللہ ہم نے بھی کرنا ہے، اب رمضان بھی آنے والا ہے، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنا پہلے سے اسکیجول بنا لیں. ایک کہ میں نے یہ دعائیں مانگنی ہیں. دعائیں بھول جاتی ہیں اکثر، جب مانگنے بیٹھتے ہیں نا وہی رٹی رٹائی دعائیں مانگ لیتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں. اور آپ لکھ کے رکھی ہوئی ہوں گی تو جب آپ کو پتہ ہے اس دن ان میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈال دیتے ہیں، اور آپ کے پاس وقت بھی بڑا ہوتا ہے. آپ بیٹھیں، اپنی لسٹ نکالیں اور دعائیں مانگنی شروع کر دیں. دعا اٹ سیلف از عبادت. اللہ کو وہ بہت خوش کرتی ہے یہ چیز جب ہم دعائیں مانگتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کی قدر و منزلت سے غافل ہیں. ابھی بھی ان کو اس کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہے. اس کا آپ دیکھ لیں کہ آپ لوگ جتنا ریگولر اب آتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ نے جان لی ہے یہ دل میں چیز کہ نہیں یہ ہمیں کرنا ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنا ہے. ابھی بھی ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن ہماری فیملیز میں ہیں، ہمارے دوستوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ابھی تک آپ کوششیں کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں آتے، کیونکہ ابھی ان کو اس کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ قرآن کتنی بڑی چیز ہے. ہم دیکھیں ہماری پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں؟ دنیا کا علم. دنیا کا علم حاصل کرنا برا نہیں ہے، انسان کو شعور دیتا ہے. دوسرا، ہمیں اس دنیا میں سروائیول کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، لیکن آپ ایک علم کو کمپرومائز کر کے دوسرا علم حاصل نہیں کر سکتے. کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے بچوں کو پہلے تو دنیا کا علم حاصل کر لیں، دین کا کوئی بات نہیں بعد میں کرتے رہیں گے، آپ کی ہماری یہ انٹینشن نہیں ہونی چاہیے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اگر دیکھیں موت کا وقت جو ہے نا کسی کا گارنٹی نہیں ہوتی کہ اس نے بڑھاپے میں ہی جا کے مرنا. آپ ہمارے سامنے بچوں کی ڈیتھس ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بیبیز کی ڈیتھس ہوتی ہیں، 4-5 سال کے بچے کی ڈیتھ ہوتی ہے، ٹین ایجرز کی ہوتی ہے، بڑوں کی، ہر بندہ چلا جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کو اگر اس لیے قرآن کی طرف نہیں لائے کہ چلو پہلے یہ کالج سے گریجویٹ ہو جائیں پھر قرآن کی طرف لائیں گے، تو آپ سوچیں کہ آپ نے ماں ہو کر اپنے بچے کے ساتھ اس کے لیے فیور کی تھی یا آپ نے ظلم کیا اپنے بچے کے ساتھ. اب وہ بچہ جب قبر میں پڑا ہوگا تو وہ اس وقت کیا سوچتا ہوگا؟ اس وقت بار بار اس کو یہی احساس، اس کے پاس تو کوئی ایک قرآن آپ کو پتہ ہے نا ایک خوبصورت ساتھی کی صورت میں ہوتا ہے قبر میں. قبر میں کتنی وحشت ہوتی ہے، اس میں ایک کہتے ہیں بڑے حسین ساتھی کی صورت میں قرآن ہوگا. تو ہم نے اپنی اولاد کو اس چیز سے محروم کر دیا. اب کوئی چیز ان کو ہدایت روشنی دینے والی نہیں ہے. اگر ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم بڑی بہترین مائیں ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو قرآن سے کتنا جوڑا ہوا ہے. اور قرآن سے جڑنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں، عربک پڑھی چلے جاتے ہیں، یہ نہیں ہے مطلب اس کا مطلب کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے. اپنے بچوں کو کہیں نہ کہیں جوڑیں، اور یہ جب آپ ان کی ہیبٹ بنا دیں گے کہ دیکھیں آپ نے دنیا کی تو لینی یہ بھی لازمی کرنا ہے. ساتھ میں ایک دفعہ بچوں کو تفسیر ضرور کرا دیں. آج کل تو آن لائن بہت سارے آپشنز اویلیبل ہیں کہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ویکنڈ پہ یوزلی بچے فارغ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی لیکچر مل کے بیٹھ کے دیکھ لیا کریں ان کے ساتھ، ایز اے فیملی گیدرنگ کی طرح آپ کر لیں. لیکن یہ کہ کریں ضرور. قرآن کی تفسیر بچوں کے لیے بہت، ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. ہمیں اپنے لیے بھی، اپنے اولاد کے لیے بھی ہمیں اس کی بڑی ضرورت ہے. ایک اس میں نا قرطبی کی ایک حدیث ہے، اس میں کہتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن سیکھا پھر اس کو بند کر کے گھر میں رکھ دیا یا لٹکا دیا، نہ تلاوت کی پابندی کی، نہ احکامات پر غور کیا، تو اس دن یعنی کہ قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا، یعنی کہ قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا
کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب آپ میرے اور اس کے معاملے میں فیصلہ کریں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اب آپ فیصلہ کریں میرے اور اس بندے کے درمیان میں، کہ اس نے مجھے پڑھا ہی نہیں تھا پوری زندگی، مجھے چھوڑ دیا، یا پڑھتا تھا تو پڑھ کے بس ایسے ہی رکھ دیتا تھا، پڑھ کے رکھ دیا، بس اس پہ عمل نہیں کرنا. یہ چیز ہے یہاں پہ. اور اسی طرح سورہ فرقان کے اندر بھی یہی بات اس میں بتائی جاتی ہے کہ قرآن کے بارے میں یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ قرآن کو لوگوں نے نا جو چھوڑ دیا ہوگا، تو وہ قرآن بھی یہی پھر وہاں جا کے بھی بات کرے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دیا تھا، یا بے وقت سمجھ کے اس کی کوئی ویلیو نہیں قرآن کی، تو آپ اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. ہمارے لیے دیکھیں قرآن کی رسپیکٹ کیا ہوتی ہے، ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں نا قرآن کی، اس کو اونچا اونچا رکھتے ہیں. پھر ہم اور کیا کرتے ہیں، چومتے بھی ہیں قرآن کو، بہت عزت دے رہے ہیں. پھر ہم قرآن کو کیا ہوتا ہے، دلہن جب رخصت ہوتی ہے اس کے سر کے اوپر بھی رکھتے ہوتے ہیں. تو کیا آپ کہہ رہے ہیں، اصل اس کی جو ایک رسپیکٹ ہے وہ یہ کہ قرآن کو امپورٹنس دینا، اہمیت دینا، اپنی زندگی میں سے وقت نکال کر کچھ ٹائم اس کے ساتھ لگانا کہ یہ ڈائریکٹ اللہ کے الفاظ ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہم خالی تفسیر بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، جب تک آپ ترجمہ نہیں آئے گا آپ کو اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب ہم پڑھیں تو ہم اس کے ترجمے کو ساتھ ساتھ یاد کریں، کیونکہ جب پھر ہمارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. اسی طرح ایک کسی نے مجھے یہ بتایا کہ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ کہیں گئے کسی شاپ پہ، تو وہ شاپ جو تھی وہ عربک بندہ تھا، تو جو گئے تھے وہ تو عربک نہیں تھے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ عربی بندہ جو تھا، تو اس نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی میں تو انڈیا پاکستان جہاں کبھی تھا تو میں وہاں سے ہوں. تو اس نے کہا اچھا آپ تو دیکھنے میں عرب لگتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں میں عربی نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا نہیں میں تو یہی سمجھا کہ آپ عرب کے ہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا آپ کو عربی آتی ہے؟ تو کہتے کہ نہیں مجھے عربی نہیں آتی. تو اس نے کہا آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے. تو کہتا پھر کیا فائدہ، آپ قرآن پڑھتے ہیں لیکن آپ کو عربی نہیں آتی، تو آپ کو سمجھ کیا آتی ہوگی قرآن کی؟ کہتے وہ اتنے ہی، کہتے میں اپنے اندر شرمندگی مجھے اس وقت محسوس ہوئی کہ ہم کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ سمجھ مجھے کچھ بھی نہیں آ رہی. اب ایسے ہی جیسے آپ کوئی فرینچ بک اٹھا کے پڑھنی شروع کر دیں، اب آپ کو پڑھنی اگر آتی ہے، چلیں آپ کو وہ جیسے رومن انگلش میں چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس طرح سے لکھ کے آپ فرینچ پڑھ تو رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، تو کیا پتہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے. تو وہی بات ہے کہ جب ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہمارا اللہ ہم سے بات کیا کر رہا ہے، تو پھر قرآن پڑھی تو جا رہے ہیں، ہاں صرف اجر ملے گا لیکن آپ کی زندگی نہیں بدلے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی بدلے اللہ کے حکم کے مطابق جیسی اللہ نے کہی، تو یہ کام کرنا ہے جو ہم اب کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی ویلیو دی، کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق ہمیں عطا کی کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ اس وقت بھی فرشتے موجود ہیں، اور وہ فرشتے بھی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، اور ہم سب آنے والوں کے لیے فرشتے جو ہیں انشاءاللہ یہ دعائیں کریں گے. اچھا ایک اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز اس میں بتاؤں جو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے، کہ تمام آسمانی کتابیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ سب رمضان میں اتری تھیں، صرف یہ قرآن ہی نہیں تھا جو رمضان میں اترا تھا. تو یہ مظہری کی حدیث ہے جس میں حضرت ابو ذر غفاری نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیفے کن کو دیے گئے تھے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ دونوں کو کہتے دیے گئے تھے. میں نے حضرت ابراہیم کا مینلی حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ تختیاں دی گئی تھیں نا، تورات جو تھی. تو لیکن جب صحیفے کا جب ذکر آتا ہے مینلی تو وہ حضرت ابراہیم، تو وہ جو صحیفے حضرت ابراہیم کو جب دیے گئے تھے کہتے ہیں وہ 3 رمضان کو دیے گئے تھے. اس طرح جو انجیل تھی، تورات جو تھی وہ 6 رمضان کو، اور انجیل 13 رمضان کو، زبور 18 رمضان کو، اور قرآن پاک جو ہے 24 رمضان کو نازل ہوا تھا. تو ساری قرآنی ریپیٹ کر دیں. جو صحف تھے ابراہیم کے وہ 3 رمضان کو، تورات 6 رمضان کو، انجیل 13 رمضان کو، زبور 18 رمضان کو،
قرآن 24 رمضان کو۔ یہ اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ قدر کی جو ہے وہ تفسیر یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر تھی، ہم آج شروع میں کہنا بھول گئے تھے، لیکن شروع میں یا آخر میں آپ کسی بھی ٹائم کہہ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے کی تو ہمیں بھی وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عمل ہوگا، اس پہ اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا بیٹھنا یہاں پہ قبول کرے، ایک ایک منٹ جو یہاں پہ لگایا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ قدر و منزلت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے اس نعمت کا شکر ادا کر سکیں، اس نعمت کو نعمت جان سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں رحمتیں نازل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہر وقت اپنی اپنی نیتوں کا جائزہ لیا کریں کہ کس لیے یہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت جو ہے ہمارے بچوں میں بھی ہمیں نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اور ہمیں اس دین میں استقامت عطا کرے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔